النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين. صلوات محمد وآل محمد. صلی علی محمد. عزادارو، یقیناً آپ ساری رات بھی گریہ کر رہے ہیں، ابھی بھی آپ نے بڑا گریہ کیا. حسین پہ جتنا رویا جائے انسان حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن کچھ دیر ذرا صبر کے ساتھ ان کی شان کے حوالے سے 2-3 منٹ آپ کے لوں گا. اس کے بعد انشاءاللہ حوصلے کے ساتھ مولا کی شہادت پڑھیں گے. کون حسین؟ وہ حسین کہ جس کے لیے قرآن میں آواز پروردگار آئے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. کیا ابراہیم، ہم نے تیرے بیٹے کی قربانی کو ایک عظیم قربانی کا قرار دیا. یعنی ہم نے اسماعیل کو بچایا اور اسماعیل کی قربانی کے لیے ایک عظیم قربانی کو رکھا ہے. در حقیقت اگر حضرت اسماعیل ذبح ہو جاتے تو رسول اللہ ہے حضرت اسماعیل کی نسل سے. رسول اللہ ہے حضرت اسماعیل کی نسل سے، اور اللہ نے حضرت اسماعیل کی قربانی کا فدیہ قرار دیا حسین کی قربانی. یعنی اگر حسین قربانی نہ دیتا تو اسماعیل کی قربانی ہونی تھی، اور اگر اسماعیل ذبح ہو جاتے تو ان کی نسل سے رسول اللہ نے آنا تھا. اب حسین نے قربانی دے کر اسماعیل کو بھی بچایا، رسول اللہ کو بھی بچایا. یعنی اسی لیے رسول فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. یہ کون حسین ہے؟ یہ وہ حسین ہے. روایتیں کہتے ہیں جب کچھ برس کے تھے میرے آقا ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے. حسین اپنی ابا کے دامن میں پاؤں الجھا. روایت کہتی حسین گرنے لگے. رسول اللہ نے ممبر چھوڑ دیا. گرتے ہوئے حسین کو تھاما رسول نے اور ایک مرتبہ ممبر پر لے کر آئے، لا کر خطبہ چھوڑ دیا اور حسین کا تعارف کروانے لگے. کہا ہے میرے اصحاب پہچانو، فاعرفوہ، اسے پہچانو یہ کون ہے. ان الحسین مصباح الہدی و سفیر النجاہ. کیسے پہچانو یہ وہ حسین ہے کہ جو آسمانوں میں زمین سے زیادہ اس کی عظمت ہے. میں کہوں گا یا رسول اللہ آج تو حسین بچہ ہے، مدینہ ہے، مسجد نبوی ہے، حسین گرنے لگا، رسول اللہ تڑپ گئے. آپ نے بڑھ کر حسین کو تھام لیا. ذرا یا رسول اللہ کربلا میں بھی دیکھیے، یہی حسین اکبر کے لاشے پہ جاتا ہوا کئی مرتبہ منہ کے بل گرا. یہ وہ حسین. روایتیں کہتی یہی حسین ایک مرتبہ بچپنے میں ہے، جناب سیدہ آرام فرما رہی ہیں. روایت کے جملے ہیں کہ حضرت جبرائیل نازل ہوئے. جبرائیل نے دیکھا حسین جھولے میں ہے، کیا کر رہے ہیں.
جبرائیل ایک مرتبہ جھولے کے قریب بیٹھا، حسین کا جھولا جھولانے لگا کہ حسین کے عام میں خلل نہ ہو۔ حسین کا گریہ فرشتوں کو رلاتا ہے۔ میں کہوں گا جبریل تو اس وقت کہاں تھا جب یہی حسین کہتا تھا او ظالمو تم نے مجھے رلا رلا کے مارا، اجرکم اللہ۔ یہ روز عاشور فقط حسین کا نام کافی ہے رونے کے لیے۔ تصور تو کرو ایک 57 سال کا بوڑھا باپ ہو، اسے کبھی اصغر کے لاشے رلایا ہو، اسے کبھی اکبر کے لاشے میں رلایا ہو۔ آؤ اس حسین کو سلام کرتے ہیں جس حسین کو تمام انبیاء نے سلام کیا، جس حسین کو تمام ائمہ نے سلام کیا، جس حسین کو ہر امام کہہ کے گیا لا یوم یوم گیا ابا عبداللہ، جس امام کو ہر امام نے کہا اے حسین تیرے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے، آؤ اس امام کو مل کے سلام کر دے السلام علی الحسین، اپنی آوازوں کو بلند کرو، وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین۔ پتہ یہ سلام امام سجاد نے کب کیا تھا؟ روایتیں کہتی ہیں یہ سلام میرے اللہ نے تب کیا جب ایک مرتبہ غش سے افاقہ ہوا، خیمے کا پردہ ہٹایا، اب بیمار ایک مرتبہ عصا کی ٹیک لے کے کھڑا ہوا، کیا دیکھا نو کے نیزہ پہ حسین کا سر سوار، ارے بیمار سجاد کھڑا ہوگا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اور سکینہ کی طرف سے کہتے ہیں السلام علی حسین وعلی، سارے بلند آواز سے حسین وعلی اولاد وعلی۔ جو کربلا گیا ہے اس نے دیکھا ہے کتنا فاصلہ ہے قلعہ زینبیہ سے قتل گاہ تک۔ جو نہیں گیا اللہ اسے کربلا لے جائے۔ کس کس غربت پہ حسین کی رویا جائے، کس کس شہادت کا ذکر کیا جائے۔ روایت کہتی ہے کہ روز عاشور ہوا، حسین کے صحابیوں نے جانا شروع کیا۔ ایک مرتبہ پہلا حملہ ہوا، دیکھا حسین کے آدھے اصحاب پہلے حملے میں شہید ہو گئے۔ جو ہی زوال کا وقت ہوا، ابو سمامہ سیداوی بڑھ کے کہتا ہے مولا زوال کا وقت ہو گیا، اے میرے آقا ظہر نماز آپ کے پیچھے پڑھ کے جنت جائیں گے۔ میرے مولا نے کہا ابو سمامہ سیداوی تو نے اول وقت کا یاد دلایا، جعل اللہ من المصلین، اللہ تجھے نمازیوں میں شمار فرمائے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا ان سے کہو کہ تم بھی نانا کا کلمہ پڑھنے والے ہو، ہمیں نماز کے لیے وقت دو۔ روایتیں کہتی ہیں ظالم آگے بڑھ کے کہتا ہے یہ حسین بن نمیر ہے کہ حسین تیری کون سا نماز قبول ہوگی؟
ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر آگے بڑھے، کہا او ملعون، تیری شراب خار کی نماز قبول ہو اور فاطمہ کی نماز قبول ہو۔ ایک مرتبہ حبیب حملہ کیا، سب نے حبیب پہ حملہ کیا، شہید ہو گیا۔ میرے مولا نے کہا ہے صحابہ با وفا کون ہے جو حسین کو نماز پڑھائے؟ ایک مرتبہ آدھے اصحاب حسین کے سامنے صف بن کے کھڑے ہوئے، آدھے اصحاب حسین کے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ چونکہ جنگ کی حالت میں نماز خوف 4 رکعت سے 2 رکعت ہو جاتی ہے، میرے مولا نے کیا کیا، 2 رکعت نماز میں بھی اصحاب 1 رکعت امام کے پیچھے پڑھتے تھے اور 1 رکعت اپنی پڑھ کے جلدی سے چلے جاتے تاکہ دوسرے صحابی امام کے پیچھے نماز پڑھ سکے۔ روایتیں کہ کچھ صحابی ایسے تھے کہ حسین نماز پڑھتا رہا، سعید بن عبداللہ، زہیر بن کین حسین کے سامنے ڈھال بن کے کھڑے رہے۔ کہتے ادھر سے تیروں کی برسات ہوتی تھی، حسین نماز پڑھ رہے ہیں، جدھر جدھر تیر آتا سعید بڑھ کے اپنے سینے پہ لیتا تھا۔ یہ اصحاب با وفا، ادھر حسین کا سلام مکمل ہوا، ادھر سعید زمین پہ گرا، حسین نے بڑھ کے سعید کو گود میں لیا۔ روایتیں کہتی سعید نے ایک جملہ کہا، اوائیت ابن رسول اللہ، اے آقا کیا میں نے وفا کی؟ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، یہ اصحاب کی وفا کا مارا ہوا حسین، اتنے با وفا صحابیوں کے لاشیں اٹھا کے تھکا ہوا حسین ایک مرتبہ وہاں آ کھڑا ہوا جہاں سارے لاشیں پڑے تھے۔ ایک مرتبہ آواز دی کہ اے میرے جوانوں، اے میرے بنی ہاشم کے شیروں، انا انادیکم، ارے میں تمہیں جواب دیتا ہوں، میں تمہیں صدا دیتا ہوں، تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ ایک مرتبہ حسین نے خود ہی کہا کیونکہ تم ہاں چلے گئے جہاں سے کوئی جواب نہیں دیتا۔ ہاں زاداروں، یہ حسین ایک مرتبہ خیموں کے باہر آ، زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا رباب یا سکینہ علیکن منی سلام، تم پر حسین کا آخری سلام ہو۔ میرے مولا نے کیسے ودا کیا آپ سنتے آئے ہیں، رو رو کے بڑا تھکے ہوئے ہیں، لیکن کوئی حسین سے زیادہ تھکا نہیں ہے۔ آپ رو رہے ہیں، آپ کو سبیل بھی کرائی جا رہی ہے، لوگ آپ سے محبت بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ جانے کتنا تھکا تھا حسین، لاشا اٹھا لاتا تھا، ظالم پتھر مارتے تھے۔ اللہ آپ کی ہائے قبول کرے۔ مصائب ہو گیا، آپ کا گریہ ہو گیا، بس کچھ جملے سن لو۔ روایت کہتی ہے کہ میری بیوی نے ایک مرتبہ کہا بھیا حسین خیمے میں تشریف لائے۔ ایک مرتبہ میرے مولا خیمے میں گئے، بی بی نے ایک جملہ کہا یا اپنی گردن سے ذرا اپنا کرتا ہٹا، اجرکم اللہ، اللہ تیری ہائے قبول کرے۔ میرے مولا نے اپنے قمیض کے بٹن کھولے اور ایک مرتبہ جب ہٹایا قمیض کو، زینب کبریٰ آگے بڑھی اور وہاں بوسہ لیا جہاں رسول اللہ بوسے دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بوسہ لیا، کہا بھیا حسین، ارے ماں کی وصیت تھی جب آخری وقت میں حسین آئے تو میرے حسین کی گردن کا بوسہ لینا۔ زینب نے بوسہ لیا، میرے مولا نے کہا اے زینب ذرا اپنی کلائی چادر کو ہٹانا۔ کہا بھیا کیا کرو گے؟ کہا مالا تھا اور میری طرف سے وہ بازو چومنا اور جس میں رسیاں پہنائی جائے۔ اجرکم اللہ، حوصلے سے پرسہ دیتے آؤ فاطمہ زہرا کو، حوصلے سے پڑھا دیتے آؤ، میں نے شہادت پڑھنی ہے۔ اور جس پر جبرائیل نے گریہ کیا، جس پر فرشتوں نے گریہ کیا، اجرکم اللہ۔ ہاں زادارو، مرتبہ میرے مولا نے کہا بہن زینب ذرا وہ پرانا کرتا دے، اور جو ماں نے رکھا تھا۔ ایک مرتبہ بی بی کرتا لے کے آئی، روایتیں کہتی مولا نے کرتے کو چاک کرنا شروع کیا، کرتے کو پھاڑنا شروع کیا۔ کہا بھیا اس کو چاک کیوں کر رہا ہے؟ کہا زینب یہ اتنے لعین ہیں، ارے حسین کے بدن پہ لباس بھی نہیں چھوڑے۔ اجرکم علی الزہرا۔ ہاں زاداروں، بہنوں سے ودا کر کے نکلنا چاہتے ہیں کہ بیویوں نے حلقہ بنایا اور کوئی بی بی حسین کو دیکھ کے کہتی واہ محمدہ، واہ حسینہ، واہ غریبہ۔ ہاں زاداروں، رخصت کر کے وہاں آیا میرا امام،
جہاں ایک بیمار غش کی حالت میں زمین کربلا پہ لیٹا، بوڑھا باپ ایک مرتبہ آیا، زینب کبریٰ ساتھ آئی، ایک مرتبہ آ کے کہا سجاد بیٹا آنکھیں کھول، اور دیکھ باپ ملنے آیا ہے۔ زینب کبریٰ نے میرے مولا سجاد کو اس سے اٹھایا، روایت کہتی بیمار نے آنکھوں کو کھولا، کیا منظر دیکھا؟ دعا کرو کسی جوان بیٹے کے سامنے بھائی عالم نہ ہو، کسی جوان بیٹے کے سامنے باپ کو تماچے نہ مارے۔ روایت کہتی سید سجاد نے آنکھیں کھولی، کیا منظر دیکھا؟ سر میں کربلا کی خاک، پانی سے خون بہ رہا، داڑھی میں اصغر کا خون، چہرے پہ اکبر کا خون۔ ایک مرتبہ جملہ کہا بابا اینا حبیب ابن مظاہر، بابا تیرا دوست حبیب کہاں گا؟ کہاں مارا گیا؟ کہا بابا تیرا صحابی زہیر کہاں گیا؟ کہاں مارا گیا؟ ایک مرتبہ تڑپ کے کہا بابا اینا عمی العباس، او بابا میرا چچا عباس کہاں؟ بازو کے داغے فرات کے کنارے سو گئے۔ جرکم اللہ ایک مرتبہ آخری سوال کیا، کہا بابا این اخی علی الاکبر، اور میرا بھائی اکبر کہاں گیا؟ اب تک حسین کہتے رہے مارا گیا، مگر جب اکبر کا پوچھا یہ نہیں کہا مارا گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو جوان بھائی کی موت سن کے سجاد کی روح پرواز کرے۔ اجرکم اللہ۔ ہاں دارو روایت کہتی میرے مولا نے ایک جملہ کہا سجاد ارے مردو یا تو بچا ہے یا حسین بچا ہے۔ رخصت کر کے آئے وہاں جہاں حسین کا رہوار ہے۔ ایک مرتبہ حسین کے رہوار کے قریب آیا میرا امام، رہوار پہ ایک سوار ہونے سے پہلے فنظر یمینا وشمالا، اور دائیں دیکھتا ہے بائیں دیکھتا ہے، او عباس او اکبر، حسین کو سار کرانے والا کوئی نہیں ہے۔ اور کبھی بڑھ کے عباس سوار کراتا تھا، اور کبھی اکبر جھک جاتا تھا، اور کہیں قاسم رکابوں میں پاؤں رکھتا تھا۔ آج اکیلا گھڑا مقتل سے ارے خیمے سے آواز آئی، او بھیا زینب سوار کراتی۔ اجرکم اللہ۔ زہرا تیری ہائے قبول کرے عزادارو۔ روایت کہتی کہ مرتبہ بی بی نے سوار کرایا، حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی لیکن گھوڑا نہیں چلتا۔ ایک جملہ کہا میرے امام نے، کہا رہوار میں جانوں تو بھی صبح سے حسین کے ساتھ مقتل کے چکر لگا، ارے تو بھی لاشیں اٹھا کے لا رہا ہے، مگر رہوار یہ آخری زحمت ہے، حسین کو بس مقتل لے جا۔ روایتیں کہتی ہیں گھوڑے نے بے زبانی سے اشارہ کیا، اور کیا دیکھا؟ او بابا کے گھوڑے سے قدموں سے لپٹی سکینہ، اے گھوڑا او میرے بابا کو مقتل نہ لے جانا، او سکینہ یتیم ہو جا۔ حسین گھوڑا سے اترے، ایک مرتبہ سکینہ سے وداع کرنا چاہا، کہا بابا ایک سوال کا جواب دیتے جاؤ۔ بابا سکینہ تو تیرے سینے پہ سوتی ہے، اور بابا تیرے جانے کے بعد سکینہ کیا کرے گی؟ حسین زمین کربلا پہ لیٹ گئے، ایک مرتبہ سکینہ کو سینے پہ سلایا۔ اللہ جانے کتنی تھکی ہوئی تھی کہ بابا کے سینے پہ سر رکھتے سکینہ کی آنکھ لگی، ارے کچھ لمحے میں تڑپ کے اٹھ گئی۔ کہا سکینہ کیا ہوا؟ کہا بابا ارے کیا دیکھا؟ ارے دادی فاطمہ اور تیرا انتظار۔ اجرکم اللہ۔ ہاں بس چلا میرا امام، جو گریہ کرنے آئے ہو، جو آنکھ ابھی تک وضو نہیں کر سکی، دیکھنا میری طرف، سیدو مجھے معاف کرنا۔ حسین چلا، ارے طرح جب حسین کا اکبر چلا تھا،
حسین پیچھے دوڑ رہا تھا. حسین نے ایک جملہ کہا تھا, اے اکبر, مڑ مڑ کے باپ کو دیکھتے جانا. روایت کہتی حسین چلا, پیچھے سے آواز آئی, یا ابن الزہرا مہلا مہلا, ارے او ماں جایا حسین, اور زینب کو مڑ مڑ کے دیکھ دے. اجرکم اللہ, ہاذا دار اجرکم اللہ. روایتیں کہتے جیسے حسین, سنو گے جملہ جو گریہ کرنے ہو. روایتیں کہتی جب اکبر جنگ کر رہا تھا نا, حسین ایک بلند ٹیلے پہ آیا. حسین کو اکبر نظر نہیں آتا تھا, دیکھ میری طرف جو گریہ کرنے آیا ہے. ایک مرتبہ جب اکبر نظر نہیں آیا, حسین گھوڑے پر رکابوں میں پاؤں رکھ کے اٹھ کے دیتا تھا, اور میرا اکبر کہا زینب اکبر کی طرح, حسین کی طرح ٹیلے پہ آگے کھڑی ہوئی اور کہا میرا ماں جایا حسین. اجرکم اللہ. میں سینے میں طاقت نہیں ہے عزاداروں, بس آخری جملے ہیں, ختم کر رہا ہوں مجلس. روایت کہتی حسین چلا مقتل کی طرف. ایک مرتبہ سوال کیا, اے ظالموں, کیا تم نہیں جانتے رسول کا نواسا؟ کیا تم نہیں جانتے میں علی کا بیٹا ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے میں فاطمہ کا بیٹا ہوں؟ کہا ہم جانتے ہیں. کہا پھر کس لیے مجھے مارنے آئے ہو؟ کہا ھذا بغض لابیک, یہ میرے باپ علی کا بغض ہے. علی کے بدلے تجھ سے لیں گے اور تیری بہنوں سے لیں گے. روایت کہتی میرے مولا نے جملہ سنا. ایک مرتبہ حسین نے ذوالفقار کو نکالا, اب تک میں نے صبر کیا, لیکن اب تم نے اعلان کر دیا کہ تم میرے باپ کے بغض رکھنے والے ہو, آؤ اب حسین کی جنگ دیکھو. حسین نے حملہ کیا. روایت کہتی ایسا حملہ کیا علی کے لال نے, فوجوں نے دوڑنا شروع کیا. روایت کہتی فوجیں بھاگ رہی تھی, حسین حملہ کر رہا تھا, روتا بھی جاتا تھا, حملہ بھی کرتا تھا, اور کہتا تھا اب کہاں بھاگ رہے ہو اور تم نے میرے اکبر کو مارا, اب کہاں بھاگ رہے ہو اور تم نے میرے اصغر کو مارا, اور تم نے میرے عباس. اجرکم اللہ. حوصلے سے عزادارو, عزادارو روایتی کہتی ہے حملہ کرتے کرتے ایک مرتبہ حسین وہاں سے گزرا, نہر فرات کے کنارے سے, اور جہاں عباس کا لاشا, عباس کے لاشے پہ نگاہ پڑی. کہا عباس او بھائی بڑا شرمندہ ہے اور تجھے اذن جہاد نہ دیا. عباس ذرا اٹھ کے بوڑھے بھائی کی جنگ دے. اجرکم اللہ. عزادارو شمر لعین کہتا ہے, کہتے جب ہم نے حسین کا حملہ دیکھا, اس نے عمر سعد کو قریب بلایا. کہتے حسین اگر اسی طرح حملہ کرتا رہا تو حسین سب کو فنار کر دے گا. عمر سعد نے کہا کیا کرنا چاہیے؟ کہا پوری فوج کو, 30,000 کے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کرو. ایک گروہ ایسا ہو جو تیر لے کے کھڑا ہو, ایک گروہ ایسا ہو جو پتھر اور آگ لے کے کھڑا ہو, ایک گروہ ایسا ہو جو نیزے اور برچیاں لے کے کھڑا ہو. کہتا انہوں نے 3 گروہ بنائے. یہ سبب ہے, امام رضا کہتے ہیں ذبح الحسین کما یذبح الکبش, حسین کو ایسے ذبح کیا گیا اور جیسے کسی گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے. ہونا کیسے؟ عرب کی روایت تھی کہ جب انہوں نے جشن منانا ہوتا تھا, ایک گوسفند کو درمیان میں چھوڑتے تھے, اس کے گرد سارے ایک حلقہ بناتے تھے, جس کے ہاتھ میں جو تھا اس گوسفند کو مارتے جاتے تھے, مسکراتے جاتے تھے. کہا میرے جد کو ایسے مارا جیسے ایک گوسفند کو مارا جاتا ہے. روایتیں کہتی ہر طرف سے گھیرا حسین کو, کسی طرف سے کوئی پتھر مارتا ہے, کسی طرف سے کوئی نیزہ مارتا ہے, کسی طرف سے کوئی تیر مارتا ہے. ہاں زدارو روایتیں کہتی جب
ظالموں نے دیکھا حسین میں طاقت نہیں رہ گئی لڑنے کی. ایک ظالم کہتا ہے میں نے آگے بڑھ کر ایک پتھر اٹھایا, اس پتھر کو حسین کی پیشانی حسین کی پیشانی سے خون جاری ہوا. راوی کہتا ہے مولا نے اپنی عبا کا دامن اٹھایا, پیشانی سے خون صاف کرنا چاہا. حرملہ کہتا ہے جب حسین خون صاف کر رہا تھا میری نگاہیں حسین کے سینے پہ پڑی. کہتا ہے جو تیر میں نے اصغر کو مارا وہی تیر اٹھایا میں نے حسین کے دل میں مارا. اجرکم اللہ. بس ختم کر دی مجلس. روایت کہتی ہے اب میں مولا زین ذوالجناح پہ جھوم رہا ہے, حسین کا آخری وقت. روایتیں کہتی دونوں طرف نیزہ بردار, کوئی ادھر سے پسلی میں نیزہ مارتا ہے, اگر حسین بائیں گرتا ہے کوئی بائیں سے نیزہ مارتا ہے. ارے حسین گھوڑے پہ جھوم رہا ہے. زیارت ناہیہ میں لیے امام نے کہا اتنے تیر برسائے حسین زین سے گرا زمین پہ نہیں آیا اور تیروں کے اوپر حسین کا لاشا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزادارو دعا کیا کرو زہرا کے بیٹے کا پرسہ دیتے دیتے موت آ جائے اور بی بی کو اسی عالم میں ملو, اے بی حق ادا نہیں کر پائے تیرے حسین, اے بی بی ہماری روح پرواز نہیں کی اور تیرے حسین کا حق ادا نہیں کر پائے. آخری جملے ہیں. روایتیں کہتی میرا لازین سے گرا, اب سجدہ کرنا چاہتا ہے حسین, مگر سجدہ کرے تو کیسے کرے؟ پیشانی میں بھی تیر, سینے میں بھی تیر. حسین تیر نکالتا جاتا ہے, خون نکلتا جاتا ہے. غریب نے زخمی ہاتھوں سے گرم ریت کو جمع کیا, ایک مرتبہ آخری سجدے میں سر رکھا. روایتیں کہتی جہاں حسین نے سجدہ کیا حسین کی ذوالجناح سے گرنے کی جگہ اور ہے, سر کٹنے کی جگہ اور جو ابھی تک ماتم نہیں کر پایا دینا میری طرف. حسین نے جہاں سجدہ کیا وہ جگہ اور ہے اور جہاں سر کٹا وہ جگہ اور ہے. پوچھو نا وجہ کیا ہے؟ اور جب حسین نے سجدے میں سر رکھا اور اس شمر نے کیا گستاخی کی, قدموں سے پکڑا کھینچتے ہوئے حسین کو کھینچتے ہوئے اس گودال میں لایا. ارے حسین کی پشت پہ سوار 70 قدم سے اور بہن دیکھ رہی ہے, اس زلفوں میں ہاتھ ڈالا. عزادارو جملہ سننا, تم نے سنا ہے نا حسین کو ذبح کیا گیا, حسین کو ذبح نہیں کیا گیا اور ذبح آگے سے کیا جاتا ہے. ارے شبیر نے بالوں میں ہاتھ ڈالا, پشتے کرتے ارے ضربے مارنا. جب یزید نے شمر سے پوچھا اے شمر جب حسین کا سر کاٹ رہا تھا کتنی دیر لگی؟ شمر کہتا ہے اے یزید میں ضربے مار رہا تھا مگر گلا کٹ نہیں رہا تھا. کہتے 6 ضربوں کے بعد حسین نے سر اٹھایا, کہا اماں اب ہاتھ اٹھا لے, حسین کا آخری وقت. راوی کہتے ظالم نے کند خنجر سے 17 ضربے ماری. زینب نے سر پہ ہاتھ رکھے, اے عمر سعد اور تو دیکھ رہا ہے اور میرا حسین, یا رسول اللہ قد قتل الحسین. زمین کربلا زلزلہ, آسمان سے خون برسا. ایک مرتبہ ذوالجناح
میرے مولا کے قریب آیا، اپنے منہ سے ذوالجناح نے تیر نکالنے شروع کیے۔ ایک مرتبہ ذوالجناح جھکا، اپنی گردن کو حسین کے خون سے تر کیا، وہاں چلا اور جہاں ایک بہن، جہاں ایک بیٹی خیموں کے دروازے پہ، ارے جب ذوالجناح آیا، زینب نے کیا دیکھا؟ زین ڈھلی ہوئی، باگیں کٹی ہوئی، ارے ایک جملہ کہا، سکینہ قریب آئی، گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالی، ایک جملہ کہا، اے میرے بابا کے گھوڑے، جتنا بتا اور میرے بابا کو پانی پلایا یا پیاسا مار۔ ماتم حسین